بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا موضوع اسلامی تاریخ میں خواتین کا کردار. بحیثیت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، عورت کا دین اسلام میں کردار بہت مثالی ہے. ہر روپ میں اس کی زندگی پیار، محبت، شفقت، مہربانی اور اپنے پیاروں کے لیے قربانیوں سے عبارت ہے. اللہ رب العالمین نے اسے پہاڑوں سے بھی بلند صبر و ہمت اور حوصلہ اور ثابت قدمی سے نوازا ہے. اچھے حالات میں وہ اگر صنف نازک ہے تو برے وقت میں صنف آہن سے کم بھی نہیں. وہ بوقت ضرورت زمانے کی سرد و گرم ہواؤں اور حالات کا ڈٹ کر دلیری سے مقابلہ کرتی ہے. اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بیٹے کا ساتھ دیتی ہے. ان کا دکھ درد بانٹتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. اور امن ہو یا جنگ، ہر میدان میں ان کے ہم قدم رہتی ہے. ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، ان کے روپ میں کائنات کا یہ تمام تر حسن اور رعنائی اور نسل انسانی کا وجود عورت کے دم قدم سے ہے. ماں اگر جنت کا سرچشمہ ہے نا، تو بہن محبت اور اثار کا پیکر ہے. بیوی اگر راحت اور سکون کا ذریعہ ہے تو بیٹی اس کی رحمت ہے. لہٰذا خالق کائنات کے اس احسان عظیم، نعمت اور رحمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. میرے دوست، اسلامی تاریخ میں مسلم خواتین کے کردار اور خدمات پر نگاہ دوڑائی جائے نا، تو معلوم ہوتا ہے کہ عالم اسلام کو جب بھی یہود و نصارہ کی طرف سے کسی مہم جوئی کا سامنا کرنا پڑا، تو ضرورت پڑنے پر مسلم خواتین نے بھی عملی طور پر جہاد میں حصہ لیا اور اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جو اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف سے آج تک لکھے ہوئے ہیں. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مشہور صحابیہ خاتون ہیں. آپ نے غزوہ احد، بیعت رضوان، غزوہ خیبر اور غزوہ فتح مکہ میں شرکت فرمائی. غزوہ احد میں اپنے شوہر اور بیٹوں کے ہمراہ شرکت فرمائی. جب تک مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور وہ فتح یاب رہے، آپ مشکیزے میں پانی بھر بھر کر مجاہدین اسلام کو پلاتی رہیں. لیکن جب مسلمان مغلوب ہوتے دکھائی دیے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے تلوار سونت لی، یعنی تلوار اٹھا لی، اور جرت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر سینہ سپر ہو کر کفار و مشرکین کے ساتھ خوب قتال کیا، اور شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتی رہی. اسی طرح نبوت کے جھوٹے دعویدار مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی عظیم جنگ، جسے جنگ یمامہ بھی کہتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ شرکت کی اور نہایت جرت و بہادری سے لڑی. ان غزوات اور جنگوں میں حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجن بر زخم آئے اور ایک ہاتھ بھی آپ کا شہید ہوا. اس کے باوجود آپ کے عزم اور استقلال اور جانبازی میں کمی واقع نہیں ہوئی. حضرات گرامی قدر، غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان
حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امہات المومنین اور دیگر خواتین کے ساتھ ایک قلعے میں موجود تھیں، لیکن ان کی حفاظت کے لیے وہاں کوئی دستہ تعینات نہیں تھا. یعنی ان خواتین جو امہات المومنین ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کوئی دستہ وہاں مردوں کا کوئی تعینات نہیں تھا. تو چند یہودیوں نے اس قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی نا، تو جب ایک یہودی نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اندر جھانکنے کی کوشش کی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس یہودی کا سر قلم کر کے اس قلعے سے باہر پھینک دیا. اپنے ساتھی کا یہ حال، یہ حشر دیکھ کر یہودی خوف زدہ ہو گئے اور وہ سوچنے لگے کہ ان کی عورتیں اتنی جرأت والی ہیں، اتنی بہادری والی ہیں، تو ان کے مردوں کا کیا عالم ہوگا. تو وہاں سے سارے کے سارے یہودی بھاگ اٹھے. اور پھر کیا ہوتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے تو پھر وہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قلعے کے اندر مجاہدین کو تعینات رکھا. اسی طرح میدان جنگ میں مسلم خواتین کی جرأت و بہادری کی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. امہات المومنین سمیت متعدد خواتین کا ذکر کتب و احادیث اور کتب و تواریخ میں ملتا ہے کہ وہ باقاعدہ میدان جنگ کے اندر جا کر زخمیوں کو اٹھا کر لاتی، ان کی مرہم پٹی کرتی، پیاسوں کو پانی پلاتی، مجاہدین کے کھانے پینے کا اہتمام کرتی، میدان جنگ سے تیر وغیرہ جمع کر کے مجاہدین کو دیا کرتی تھی اور اپنے بچوں کا جوش اور جذبہ بڑھایا کرتی تھی. جنگ قادسیہ میں نا حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئیں اور لڑائی سے ایک رات قبل انہیں جوش اور ولولہ اور شوق شہادت دلاتے ہوئے فرمایا، یعنی بیٹوں کو آپ نے فرمایا، پیارے بیٹو، تم اپنی مرضی اور خوشی سے مسلمان ہوئے اور ہجرت کی. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، جس طرح تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، اسی طرح ایک ایسی ماں کے بیٹے ہو جس نے تمہارے باپ کے ساتھ وفا شعاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، نہ تمہارے ماموں کے لیے کبھی رسوائی کا باعث بنی، اور جو ثواب اللہ تعالیٰ نے کافروں سے لڑنے میں تیار رکھا ہے تم اسے خوب جانتے ہو. اس دنیا فانی سے ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت بہت بہتر ہے. لہذا کل صبح اپنے دشمن سے بصیرت کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے مدد اور فتح طلب کرو. اب رات کو یہ نصیحت ہوتی ہے تو صبح کیا ہوتا ہے، جنگ شروع ہوتے ہی حضرت سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے دشمن پر چپٹ پڑتے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جانبازی کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کرتے ہیں. میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، ایک طرف تو عظیم مسلم خواتین جنہوں نے جنگ و جدال جیسے سخت ترین اور جان لیوا کارنامے انجام دیے، اور دوسری طرف ہماری آج کی مائیں، ہماری آج کی بہنیں، ہماری آج کی بیٹیاں جنہیں نت نئے فیشن اور شاپنگ سے ہی فرصت نہیں ملتی، متعدد سہولیات حاصل ہونے کے باوجود گھریلو کام کاج کرنے کی بھی ہمت اور طاقت نہیں. ان عظیم ماؤں بہنوں کی طرح بننا تو درکنار ان کے حالات زندگی اور سیرت طیبہ سے آگاہی حاصل کرنے کی بھی توفیق نہیں. انہوں نے پردہ، انہوں نے حجاب، انہوں نے مذہبی تعلیمات پر عمل پیرا رہی، ہر میدان میں اپنا کردار ادا کیا، ساری دنیا سے اپنی خوبیوں کا لوہا منوایا. جبکہ آج کل کی خواتین اور نوجوان لڑکیوں کو پردہ، حجاب اور مکمل لباس اپنی ترقی میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہوئے. انہیں اخلاقیات، ماں باپ کی روک ٹوک اور لباس کے حوالے سے لگائی جانے والی پابندیوں سے آزادی چاہیے. کتنے افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ اجنبی لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش میں اپنی آزادی کا راز پنہاں سمجھتی ہیں. کیا انہیں یہ معلوم نہیں
کہ ایسا کرنے کی صورت میں انہیں معاشرے میں بسنے والے بد عناصر ان کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے. ان کی عزت و ناموس کو ہر وقت خطرہ لاحق رہے گا. لہٰذا خدارا یہود و نصارہ کے دل فریب نعرے آزاد خیالی سے باہر تشریف لائیے اور اسلامی تعلیمات کی پاسداری کرتے ہوئے دین ملت اور معاشرتی ترقی میں اپنا حقیقی کردار ادا کیجیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل زمانۂ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں بحیثیت عورت خواتین کا کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا. انہیں کسی قسم کی کوئی انسانی حقوق میسر نہ تھے. گھر کی چار دیواری کے اندر ہو یا باہر انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. پاؤں کی جوتی پھر وہ قیمتی سمجھتے تھے، لیکن عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی زیادہ انہیں کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ وہ وقت تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا. ایسے میں فاران کی چوٹیوں سے دین اسلام کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا اور سارے عالم کو روشن اور منور کر گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کے مسیحا بن کر تشریف لائے. آپ نے عورتوں کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل شاید کسی عورت نے اس کا تصور بھی نہ کیا ہوا ہوگا. میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، دین اسلام مذہبی حدود اور قیود کی رعایت اور پاسداری کے ساتھ مرد و خواتین کو ہر میدان میں ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرتا ہے. انہیں معاشرے کا ایک کارآمد فرد بننے میں ان کی مدد کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ خواتین کی قربانیوں، خواتین کی خدمات اور مثالی کردار سے مزین ہے. آئیے میں آپ کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری سناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مصائب اور آلام اور تکالیف کا سلسلہ بہت بڑھ گیا، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت بطول جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا جو آپ کی شہزادی ہیں نے یہ کٹھن اور مشکل وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا اور صبر و ہمت سے کام لیتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک نگاہوں میں رہیں. ایک بار عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے دوران سجدہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر اوجڑی رکھ دی، جس کی جو بوجھ ہے، جس کا جو وزن تھا بہت زیادہ تھا. اس بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچی. حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس بات کی خبر ملی بہت رنجیدہ ہوئیں، بہت غمگین ہوئیں. کم عمری کے باوجود، بالکل آپ کا بچپنا تھا کم عمری تھی، اس کے باوجود دوڑتی ہوئی آئیں، جرت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفار کے سامنے فوراً اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ سے ہٹا دیا. حالانکہ سامنے سارے کافر موجود تھے، تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں کفار، لیکن یہ بچپنا ہے آپ کا. دوڑتی ہوئی آئیں بلا خوف خطر، اور آپ نے اس جرت و بہادری کے ساتھ اس بوجھ کو وہاں سے ہٹا دیا. اسی طرح سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ہجرت نبوی میں کیا کردار تھا. سیدہ اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ انہیں اپنا ہمراز بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا ہمراز بنایا. دوران سفر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کم سنی میں سخت نگرانی، خطرات اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچانے کا جو فریضہ تھا اس کو بخوبی انجام دیا، اور تفتیش کے باوجود ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس اہم راز کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ میرے دوست، میرے بزرگ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی مبارک ادوار میں ایک بھی خاتون ایسی نہیں جس کا قرآن اور سنت اور دینی مشاغل سے لگاؤ نہ ہو۔ اگر اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں نا، تم آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرون ثلاثہ یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ، تابعین، اس کو قرون ثلاثہ کہتے ہیں، حضور سے لے کر تابعین تک کے زمانے کو قرون ثلاثہ، اس قرون ثلاثہ تک تعلق رکھنے والی خواتین کو مصروفیات جو ہوتی تھی نا، ان کی مصروفیات قرآن اور حدیث کو زبانی یاد کرنا، مختلف علوم اور فنون کی اشاعت کرنا، گھر گھر جا کر دین اسلام کی دعوت دینا اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ ان کا مشغلہ ہوا کرتا تھا، یہ ان کا کام ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتی عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم اور فنون کی اشاعت و فروغ میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے مشاہدات کو اپنے حافظے میں نہ صرف اچھی طرح محفوظ کیا بلکہ اسے امت مسلمہ تک پہنچایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2210 احادیث مبارکہ مروی ہیں، 2210 احادیث مبارکہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 299 صحابہ کرام اور تابعین علیہم الرضوان نے روایت کرنے کی سعادت بھی پائی ہے، جن میں سے 67 راوی صرف خواتین ہیں، یعنی 67 راوی روایت کرنے والی صرف خواتین ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار فقہاء صحابیات میں ہوتا ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جات کو جمع کیا جائے تو ایک جز یعنی ایک رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 101 صحابہ اور ایک صحابہ اور تابعین نے احادیث مبارکہ روایت کی ہیں، جن میں سے 23 تو صرف خواتین ہیں۔ یہ کس سے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث لے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی پوری کتاب موطا یاد تھی، یہ بہت بڑی کتاب ہے، یہ آپ کو یاد تھی، اور وہ اپنے والد کے حلقہ درس میں دروازے کی آؤٹ میں شریک ہوا کرتی تھی، یعنی دروازہ ہے اس کے پیچھے تاکہ ان پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، وہاں شریک رہا کرتی تھی۔ اگر کوئی شخص حدیث شریف پڑھنے میں غلطی کرتا تو وہ دروازہ کھٹکھٹا کر توجہ دلاتی، دروازہ کھٹکھٹا کر اس طرح توجہ دلاتی کہ یہ حدیث میں غلطی ہو رہی ہے، اور حضرت امام مالک سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے کی اصلاح کرنی ہے تو اس کی اصلاح کر دیتے۔ اسی طرح عباسی خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ ملکہ زبیدہ بن جعفر کو تلاوت اور حفظ قرآن سے بڑی دلچسپی تھی، اور اسی طرح وفیات الاعیان میں ہے کہ زبیدہ خاتون کی 100 بانیاں تھیں جن کا زیادہ تر وقت تلاوت قرآن کریم اور حفظ قرآن میں گزرتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک قرآن کی 10ویں حصے کی تلاوت کرتی تھی، اور محل میں ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح بناہٹ کی طرح سنائی دیتی تھی، یعنی قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھتی رہتی تھی کہ پوری اس جو محل ہے اس میں قرآن کی ہی تلاوت، قرآن ہی کی آواز، قرآن ہی کی سر، قرآن ہی کی لے وہاں پر گونجتی رہتی تھی۔ اسلامی تاریخ میں رفاعی اور تعمیراتی کاموں میں خواتین کے کردار کی بات کی جائے
تو ملکہ زبیدہ بن جعفر کو اس سلسلے میں بھی بڑی شہرت حاصل تھی۔ جو ملکہ زبیدہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں حاجیوں کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے نہر زبیدہ جیسا عظیم منصوبہ اس کی ایک شاندار مثال ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر مدارس کے قیام کی بات کی جائے تو دمشق کے حکمراں جو ملک دکاک، اس کی بہن زمرد خاتون کا نام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے جو خاتونیہ برانیہ کے نام سے ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کیا، اسی طرح یمن کی سلطان مظفر کی بیوی مریم نے بھی مدرسہ سابقیہ قائم کیا اور یتیم و غریب اور بچوں کی تعلیم اور تربیت اور دیگر ضروری مصارف جو اخراجات ہیں ان کا بھی اہتمام کیا۔ عائشہ خانم یہ نامی خاتون نے 12ویں صدی ہجری میں ایک مسافر خانہ تعمیر کروایا جو کہ سبیل عائشہ خانم کے نام سے آج بھی معروف ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، اسلامی تاریخ کے سنہری اوراق سے چنیدہ یہ سب مثالیں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ احباب اس امر پر غور کریں، بالخصوص مجھے سننے والی وہ خواتین اس پر غور کریں، غور و فکر کریں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور اور محدود وسائل مواقع کے باوجود جو ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں نے کیسے کیسے شاندار کارنامے انجام دیے اور بحیثیت عورت معاشرے میں اپنا کس قدر بہترین کردار ادا کیا، تو پھر آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج اس قدر وافر سہولیات اور ٹیکنالوجی کی دور میں بھی ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس دین و ملت کے لیے کچھ بہتر کرنے سے قاصر ہیں؟ لوگ عورتوں کے حقوق اور عورت آزادی مارچ کے نام پر آخر کسے بیوقوف بنانا چاہتے ہیں اور کسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان کا دل و دماغ میں یہ زہر کون اور کیوں ڈیل رہا ہے، اس کے پس پردہ کون سے عوامل کارنما ہیں، کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ ہمیں اپنی بہو بیٹیوں کو ان درندوں کے چنگل سے بچانا ہوگا، انہیں اسلامی تاریخ سے آگاہ کر کے یہ بات سمجھانا ہوگی کہ پردہ اور حجاب ان کی ترقی میں رکاوٹ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ان کی حفاظت کے لیے انہیں اسلامی تاریخ میں مسلم خواتین کے کردار، مسلم خواتین کی خدمات، مسلم خواتین کا جو ان کے معاملات تھے، ان کی خدمات تھی، اس کو درخشاں کارہائے نمایاں سے آگاہی دینا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ وہ اپنی اصل کی طرف واپس لوٹ آئیں اور ایک حقیقی اور باعمل مسلمان بیٹی بن کر معاشرے کی ترقی اور انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے کام کریں۔ اللہ 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 اللہ